مفتی صاحب میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اس حوالے سے مجھے بتائیں، جیسے میں پہلے بتا رہی ہوں کہ انسان ایک دوسرے کا کس طریقے سے بھلا سوچ سکتا ہے، اور اس کی سب سے میں سمجھتی ہوں زیادہ مثالیں، ایگزامپلز ہمارے قرآن پاک میں ہیں. تو آپ تھوڑا اس حوالے سے روشنی ڈالیں کہ ہم اپنی ذات سے کس طریقے سے دوسروں کی ذات کا بھلا کر سکتے ہیں، جو خود ایک عبادت ہے اصل میں. بالکل. اصل میں دیکھیں، جیسے ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ فروٹ کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اصل میں اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں سب کا رزق بڑھا دیتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی رزق بڑھا دیتے ہیں. اب وہ ہمارے ہاں ایسا ہوا کہ ہم نے اپنا وہ سیلف ہیلپ کے ذریعے رزق بڑھانا شروع کر لیا کہ جی اپنی مرضی سے ہی. میں دیکھ رہا تھا 2 دن پہلے کہ جو فروٹ 100 روپے کے حساب سے مل رہا تھا آج وہ 200 روپے کے حساب سے مل رہا ہے. بالکل بالکل. تو ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے کہ اس میں آپ کے گاہک بڑھ جائیں گے، کسٹمر زیادہ ہو جائیں گے. تو اس طرح سے اللہ پاک جو ہے وہ رزق بڑھاتا ہے، یہ نہیں کہ آپ اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنا شروع کر دیں. اور یہاں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ دین اسلام میں 10% عبادات ہیں، 10% عبادات ہیں، 90% حقوق العباد ہیں. یہ ہمارا دین ہے. اب 90% جو حقوق العباد ہیں ان کی طرف ہماری اتنی توجہ نہیں ہے. جو 10% عبادات ہیں اس میں اگر ہم 0.5% عبادات کر لیتے ہیں کبھی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بن گئے، ہم بڑے ترم خان ہیں اور ہم جیسا کوئی عابد نہیں، ہم پتہ نہیں ولایت کے درجے پہ پہنچ گئے. ایسا نہیں ہے. اصل میں ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے جو 90% آپ کا دین ہے، اور وہ یہ کہ کہ آپ نے ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، آپ نے اپنے دوست احباب کا خیال کرنا ہے، گھر والوں کا خیال کرنا ہے، محلے داروں کا خیال کرنا ہے، مسلمانوں کا خیال کرنا ہے. اور یہ مہینہ ہے ہی غم خاری کا مہینہ. دوسروں کے غم ہم نے دیکھنے ہیں، غم بانٹنے کا مہینہ ہے، خوشیاں ہم نے دینی ہیں انہیں. اب یہاں اللہ کے نبی نے بڑی آسانی فرما دی. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے، خواہ وہ ایک کھجور کے ساتھ ہو، خواہ وہ پانی کے چند گھونٹ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی روزہ دار کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اور پھر یہ کہ روزہ دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے، سفید پوش لوگوں کو تلاش کرنا ہے کہ ایسے لوگ جو زبان سے نہیں کہتے، ہمارے ارد گرد موجود ہیں، پتہ نہیں ان کے کیا حالات ہیں، وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں، اپنی ایک وہ کہتے ہیں جی غربت کو چھپا کے اپنا ایک بھرم قائم کیا ہوا ہے کہ وہ بھرم جو ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے، وہ قائم رہے. ایسے لوگوں کو تلاش کر کے چپکے سے ان کی مدد کی جائے. اس مہینے کا یہ عمل سب سے اچھا ہے، نہ کہ یہ کہ ہم صرف فوٹو سیشن کروانے کے لیے جو ہے دوسروں کی مدد کریں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری مدد ہو، لیکن اس وجہ سے کہ ہماری تذلیل ہو جائے گی، ہم جو ہے عزت نفس مجروح. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں تو کہ اگر ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلنا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں ہم بنا سیلفی کے کسی کو دے نہیں پاتے ہیں. یہ صورتحال ہے. پتہ ہے آج کل مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو 1 روپیہ بھی دیتے تو ساتھ منہ پر رکھ کر، ایک خاتون کا اکثر میں قصہ اپنے پروگرامز میں بیان کرتا ہوں کہ آپ ان کی کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو دیں، کچھ بھی مدد کرتے ہیں، مفتی صاحب اس کو ایگری کریں گے شاید اس بات سے، کہ آپ کی نظریں نیچے ہونی چاہیے کہ آپ کے میں تکبر نہ آ جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پر روزہ تو رکھتے ہیں، روزہ رکھ لیا، سب کچھ کر لیا، بات نہیں کرنا میرا روزہ ہے، روزہ آپ کا اور اللہ کا کنیکشن ہے، ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو میری تعلیمات ہے کہ روزہ آپ کے کان کا بھی ہے، آپ کے ہاتھ کا بھی ہے، آپ کی آنکھ کا بھی ہے، آپ کی زبان کا بھی ہے. ہمارے یہاں پر روزہ رکھنے کے بعد میں بات نہیں کروں گا کیونکہ میرا روزہ ہے. اور دوسری چیز، ایک سوال یہ، اور دوسرا سوال یہ کہ منافع، میری تعلیمات میں اضافے کے لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک جائز منافع، یعنی آپ جو سیل کر رہے ہیں 1-2% یا 5% رکھ کر آپ دے رہے ہیں وہ تو حلال ہے، لیکن ایکسس یعنی جیسے 100 روپے درجن جو کیلے ہیں وہ آج 500 روپے درجن میں، تو یہ اٹسیلف منافع حلال ہوگا یا حرام کے زمرے میں کاؤنٹ ہوگا؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ذیشان. پہلی بات تو یہ جو آپ ابھی مجھ سے کہہ رہے تھے اس کے منافع کے حوالے سے، دیکھیں منافع کی ایک لمٹ ہے. ایسا ہی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ 2-4%، 5%، 10% بھی لگا لیں جی، کوئی مسئلہ نہیں، 15% پہ بھی آ جائیں تب بھی کام چلتا ہے.
لیکن جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ 100 روپے والے کیلے 500 روپے درجن ہو تو گئے، یہ تو 500 گنا زیادہ بڑھ گیا، ایسا ہی تو یہ تو سراسر حرام کے زمرے میں آئے گا، جائز بھی نہیں اور یہ جائز نہیں، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور بجائے اس کے کہ آپ اس مہینے کے اندر اللہ کے قرب کا آپ جو ہے باعث بنیں، آپ اللہ کے قریب جائیں، حلال منافع کمائیں، آپ اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جہاں ثواب بڑھ جاتا ہے وہاں گناہ کی سنگینی بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ رمضان المبارک میں ایک کام کرتے ہیں، ایک آؤٹ آف رمضان کرتے ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ عام دنوں میں آپ نے نماز پڑھی تو نارمل نماز ہے، اس میں اگر آپ نفل نماز پڑھتے ہیں تو ایک نفل کا ثواب جو ہے وہ آپ کو فرض کے برابر ملے گا، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اسی طرح آپ کے جو فرائض ہیں ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جائے سبحان گا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح گناہ کی سنگینی بھی بڑھ جائے گی۔ عام دنوں میں اگر آپ نے ناجائز منافع خوری کی تو اس کا گناہ صرف ناجائز منافع خوری کا ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ چونکہ آپ نے احترام رمضان بھی پامال کر رہے ہیں اور یہاں ثواب کا دورانیہ اللہ پاک نے بڑھا دیا ہے، ثواب زیادہ ہو گیا ہے، تو گناہ کی سنگینی بھی بڑھ گئی ہے، تو اس چیز میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور ہم ایک چیز اور پوچھیں گے کہ اگر میری وجہ سے جیسے میں نے منافع کیا اور میرے ساتھ ایک بندہ ہے جو کہ لے کے جس کے بچوں نے کہا کہ پاپا یا ماما فروٹ لے کر آئیے گا اور وہ نہیں لے کر آیا، تو کیا اٹسل میں اس گناہ کے زمرے میں بھی آؤں گا کہ میری ایکسیس منافع کی وجہ سے وہ بچہ فروٹ کھانے سے محروم رہ گیا؟ بالکل آئیں گے، اس طرح کا بہت سارا گناہ، اس کی سنگینی بڑھتی ہی جائے گی کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو اس وجہ سے افطار نہیں کر پائے، جو اس وجہ سے آج نہیں خرید پائے، تو ان سب کی آہیں جو ہیں وہ بھی عرش پہ پہنچتی ہیں۔ مظلوم کی آہ جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس عرش چیرتی ہوئی پہنچتی ہے، تو مظلوم کی آہ بھی آپ نے لے لی، پھر آپ اس گناہ میں بھی شریک ہو گئے کہ ایک بندے کی کیپیسٹی یہ تھی کہ میں 100 روپے کی چیز لوں گا، آپ نے 100 والی کو 500 کا کر دیا، اس میں بھی آپ ہو گئے۔ تو یہ اس میں جو ہے بالکل وہ آئے گا، اور اس سے بچنا چاہیے اور بچنا بڑا ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جس میں میرا روزہ ہے والی، کہ گھر والے جو ہے بچے بڑا ڈر رہے ہوتے ہیں، آج بابا کا روزہ ہے، آج خیر نہیں ہے، آج وہ بڑے اس کے اندر ہیں، غصے کے اندر ہیں۔ ایسا نہیں، روزہ جو ہے وہ تو آپ کو پیار اور محبت کا درس دیتا ہے، اور روزہ واقعی سر سے لے کے پاؤں تک تمام اعضاء کا روزہ ہے، آپ نے ہر چیز کو بچانا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی میں عرض کروں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ روزہ رکھ کے آپ نے خاموش رہنا ہے، خاموش رہنا جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اعتکاف میں بھی خاموشی جو ہے منع کی گئی ہے کہ آپ ذکر اذکار کریں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ جو ہے اچھے کلمات کہیں، لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کریں۔ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ آپ اچھی بات کریں، اچھے طریقے سے گفتگو کریں، پیاری بات کرنا، اچھے طریقے سے گفتگو کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو روزے میں بھی یہ کرنا ہے۔ روزے کے اندر آپ نے دوسرے کی دل آزاری نہیں کرنی، یعنی کہ بس میرا روزہ ہے تو چپ، ایسا نہیں، بلکہ آپ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، دوسرے کی دل آزاری نہ ہو، دوسرے کا خیال کیا جائے۔ روزہ تو یہ سکھا رہا ہے، روزہ یہ سکھا رہا ہے گناہوں سے بچنا ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ تکبر میں نہیں آ جانا کہ جی میرا روزہ تو میں یوں ہوں، میں نہیں کروں گا، ایسا نہیں۔ روزہ تو عاجزی سکھاتا ہے، روزہ انکساری سکھاتا ہے۔ روزے کا دوسرا نام مٹھاس ہے، محبت ہے۔ اور ایک بات آپ کی مجھے یاد آئی کہ ایک ٹرانسمیشن میں تھا، وہاں پر ایک بندے صاحب نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک شخص نے قیمتیں بڑھائیں اور اس نے کہا کہ جلدی سامان خرید لو کہیں نماز قضا نہ ہو جائے، تو حقوق اللہ تو معاف ہے، حقوق العباد معاف نہیں ہے۔ تو یہ اصل چیز کا تو بیڑا غرق کر دیا نا۔ دیکھیں آپ نے اصل جو دین تھا اس کا تو آپ نے بیڑا غرق کر دیا، اب آپ چاہ رہے ہیں کہ جا کے نماز پڑھیں، یہ تو وہ والا حساب ہو گیا کہ ناپاک پانی سے وضو کر کے آپ نماز پڑھ لیں، کہیں کہ ہم پاک ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ یا جو ہے حرام کمائی سے آپ کہ ہم عمرہ کر کے آ جائیں تو عمرہ قبول ہو جائے گا، ایسا بالکل نہیں۔ آپ نے جو اصل دین تھا اس کا ستیہ ناش کر دیا، اور پھر آپ اللہ کی رضا چاہ رہے ہیں، تو وہ رضا کیسے ملے گی؟ بالکل ایسا اس کے لیے آپ پہلے اللہ کے قوانین پہ تو عمل کریں۔ سبحان اللہ، بالکل سبحان اللہ۔